الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ سچا ہے ہمارا مالک اور سچا ہے ہمارا خالق کہ سوا اس واحد و یکتا کی کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور سچے اس کے پیارے حبیب آپ کے اور میرے آقا مولا رحمت للعالمین خاتم النبیین اللہ کے غیب داں حاضر و ناظر رسول حضرت سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کے ایک غلام صادق اللہ کے ولی کامل اور امت کے ایک عظیم رہنما حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کے عرس کی اس سالانہ تقریبات میں ہم حاضر ہیں، اور پوری دنیا سے AIQ TV کے ذریعے ناظرین ان نشریات میں شریک ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے درجات میں مزید بلندیاں عطا فرمائے، اور یہاں آنے والے جس طرح اپنی جھولیوں کو آپ کے خوان کرم کے ٹکڑوں سے بھر کے جاتے ہیں، یہ سلسلہ انشاءاللہ تا صبح قیامت جاری و ساری رہے۔ مجھ سے پہلے میرے بہت ہی پیارے بھائی ڈپٹی اسپیکر نیشنل اسمبلی آف پاکستان جناب قاسم سوری صاحب نے خوبصورت انداز میں اپنی عقیدتیں حضرت بابا صاحب کی نظر کی۔ اللہ تعالیٰ ان کی بھی یہاں حاضری قبول فرمائے۔ ابھی یہاں پاک پتن شریف آتے ہوئے سفر میں بھی جس طرح یہ حضور علیہ الصلوۃ کی نسبتوں سے گاڑی میں اپنی محبتوں کا اظہار فرما رہے تھے، میں خود اس محبت کا شاہد بھی ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کی یہ محبتیں قبول فرمائے اور اس حاضری کو ان کے لیے باعث برکت فرمائے۔ حضرت قبلہ پیر طریقت حضرت قبلہ خواجہ نور محمد سعود صاحب تشریف فرما ہیں، حضرت صاحبزادہ فہد صاحب تشریف فرما ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان شخصیات کا بھی یہاں آنا قبول فرمائے۔ ہمارے حاجی صاحب حاجی عبدالرؤوف صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی بھی ان خدمات کو، وہ جو سارا سال کیا ہر روز دین اسلام کی تبلیغ کی خاطر اپنے اس چینل کے ذریعے مصروف رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ حضرت کو بھی مزید برکات عطا فرمائے، حضرت کے سارے خاندان پر اپنا کرم فرمائے۔ فیاضی صاحب، AIY کی ساری ٹیم جس محبت کے ساتھ اس محفل کا انعقاد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ بیان جو میں نے مختصر وقت میں آپ کے آگے کرنا ہے، اس کے آغاز سے پہلے جہاں میں آپ کو حضرت بابا فرید رحمت اللہ تعالی علیہ کے عرس کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، وہیں آج 14 اگست کو اپنی پیارے وطن، اپنے جان سے پیارے وطن پاکستان کے یوم آزادی پہ بھی دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یقیناً یہ ملک اسلام کا قلعہ ہے، اس کا نام ہے پاکستان۔ پاک طیبہ کو کہتے ہیں، طیب پاک کو کہتے ہیں، اور ستان مدینہ کو کہا جاتا ہے۔ تو پاکستان یہ وہ ملک ہے جس کا نام ہی بتا رہا ہے کہ یہ مدینہ منورہ کی خیرات ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کو حضور علیہ السلام کے شہر مقدس کی خاک کا صدقہ تا صبح قیامت آباد رکھے، تا صبح قیامت اس کا پرچم لہراتا رہے، اور انشاءاللہ وہ وقت جلد آئے کہ یہ ملک دنیا کی صف اول کے ممالک میں انشاءاللہ ترقی یافتہ ممالک میں ہمیں نظر آئے۔
میں نے آج جس آیت کا انتخاب کیا آپ کے ساتھ کلام کرنے کے لیے، اللہ اکبر، اللہ کریم فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ اللہ اکبر، یہ وہ خوبصورت آیت ہے کہ جس میں اللہ کریم نے اپنے ولیوں کی شان کو بیان فرمایا ہے، ان کے مقام محبوبیت کو بیان فرمایا ہے، ان کے شان ولایت کو بیان فرمایا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ولیوں کی شان کو بیان فرمایا ہے۔ لیکن اس آیت کے دو حصے ہیں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اس میں اللہ کریم نے اپنے ولیوں کو یہ شان ملی کیسے اس طریق کا ذکر فرمایا ہے۔ پھر آگے فرمایا سیجعل لهم الرحمن ودا، یہ مقام ہے اور پہلے وہ رستہ ہے جس رستے سے یہ مقام ملتا ہے۔ اس آیت کا انتخاب کرنے کی ناظرین، پوری دنیا میں سننے والے ناظرین کی میں توجہ چاہوں گا، اس آیت کا انتخاب کرنے کے لیے آج میری وجہ یہ تھی کہ جب ہم ان مزارات پہ آتے ہیں تو صرف مقصد یہ نہیں ہوتا کہ قبر کی زیارت کریں، چادر چڑھائیں اور چلے جائیں۔ جب ہم پاک پتن شریف آتے ہیں تو صرف یہ مقصد نہیں ہوتا کہ مزار شریف کی زیارت کریں، اس مبارک بہشتی دروازے سے گزریں اور واپس چلے جائیں، بلکہ یہاں آنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب ہم یہاں پر آئیں جہاں دیگر ساری برکات برحق ہیں، وہاں ایک اہم ترین مقصد یہ بھی ہے کہ جب ہم ان کے مزار پہ حاضری رکھیں، وہاں وہ محسوس کریں وہ قرب جو اللہ نے ان کو اپنا عطا فرمایا، پھر ان کا مقام اور مرتبہ دیکھیں اور دیکھیں کہ اللہ نے ان کو کتنا بڑا مقام عطا فرمایا، اور پھر صرف خالی وہ مقام دیکھ کے واہ واہ سبحان اللہ نعرے لگا کے واپس نہ چلے جائیں، بلکہ پھر ہم جستجو کریں کہ ان کو یہ مقام ملا کیسے، وہ رستہ تلاش کریں کہ بابا فرید ہم ایک انسان ہی تھے نا، دو آنکھیں تھی، دو ہاتھ تھے، دو پاؤں تھے، پاک پتن میں جہاں ہزاروں لوگ رہتے تھے وہی رہتے تھے، ان میں ایسا کیا خاص تھا کہ ان کو اتنا اللہ نے مقام عطا کر دیا۔ ہم اس مقام کے ذریعے کو تلاش کریں اور پھر جب ہمیں پتہ چل جائے ان کو یہ مقام کیسے ملا تو پھر ہم ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے وہ قرب اللہ کا حاصل اس رستے سے کرنے کی کوشش کریں جس ذریعے انہوں نے حاصل کیا۔ یہاں آنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم دیکھیں کہ اللہ نے ان کو کتنا قریب کیا تو ہم بھی ان کی زندگی سے سبق لے کے اللہ کے ویسے قریب ہونے کی کوشش کریں جیسے اللہ اپنے برگزیدہ بندوں کو کرتا ہے۔ وہ رستہ اللہ نے قرآن کی اس آیت میں بیان فرما دیا۔ اللہ نے فرمایا سنو پہلے میں بتاتا ہوں کہ یہ مقام ملتا کیسے ہے۔ کہا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سب سے پہلے جو اللہ نے چیز بیان فرمائی وہ ان الذین آمنوا ہے۔ سب سے پہلے اللہ نے فرمایا کہ اس کے لیے ایمان ضروری ہے۔ اب ایمان کس کو کہتے ہیں؟ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ ایمان تصدیق بالقلب کا نام ہے، تصدیق بالقلب کا نام ہے۔ صرف اقرار باللسان کافی نہیں ہوگا، یعنی صرف زبان سے اقرار کر لینا ایمان نہیں ہے، بلکہ تصدیق بالقلب، دل سے جس کا زبان سے اقرار کر رہے ہو اس کا دل تصدیق کرے گا تو تم صاحب ایمان ہوگے، ورنہ تو ملکوں میں جاسوس بھیجے جاتے ہیں، ممالک میں جاسوس جاتے ہیں، نہ جانے کیا کیا مذہب بنا لیتے ہیں۔ کئی لوگ یہاں آتے ہوں گے، اسلام کا کلمہ پڑھ لیتے ہوں گے، صرف مقصد جاسوسی ہوتا ہے، دل سے جو ہے وہ مسلمان نہیں ہوتے، صرف حالات میں ایڈجسٹ ہونے کے لیے زبان سے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، کلمہ بھی پڑھ لیں گے، سب کچھ کر لیں گے، لیکن وہ صاحب ایمان نہیں کہلائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو تصدیق بالقلب نہیں ہے۔ ایمان تصدیق بالقلب کا نام ہے، ایمان تصدیق بالقلب کا نام ہے کہ دل سے تسلیم کرو کہ وہ واحد و یکتا ہے، دل سے حضور علیہ السلام کی رسالت پہ ایمان لاؤ۔ اچھا جب انسان دل سے جان لے گا کہ اللہ ہے، مان لے گا کہ اللہ ہے، تو انسان ایمان والا تو ہو جائے گا۔ لیکن بابا فرید مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ جیسے اولیاء، یہ اولیاء فرماتے ہیں کہ اگر اس مقام پہ آنا چاہتے ہو تو پھر ایمان کے بھی اعلیٰ درجے پہ آنا ہوگا، تصدیق بالقلب کے بھی اعلیٰ درجے پہ فائز ہونا ہوگا۔ وہ کیا ہے کہ صرف جب یہ نہیں کہ جان لیا اللہ ہے، پتہ ہے اللہ ہے، یہ کافی ہے، کہا کہ تصدیق بالقلب کی اس منزل پہ آنا ہوگا کہ جب پتہ ہے نا کہ اللہ ہے تو پھر توجہ دنیا کی طرف نہ رہے، ہر وقت توجہ اللہ کی طرف رہے، ہر وقت توجہ خالق حقیقی کی طرف رہے۔ جب پتہ ہے کہ وہ خالق ہے تو ہر وقت یہ خیال رہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، ہر وقت اس کی رضا کی جستجو رہے۔ پھر جب جان لو کہ وہ رزاق ہے تو پھر رزق حرام کے لیے نہ بھاگو، پھر دنیا سے حرام ذراؤں سے مال کمانے کی کوشش نہ کرو۔ جب جان لو کہ وہ اللہ ہے، وہ رزاق ہے، تو پھر یقین رکھو رزق حلال کی کوشش کرو، وہ تمہیں عطا فرمائے گا۔ جب آخرت پہ ایمان لے آؤ تو پھر دنیا کو اپنا دائمی مسکن نہ سمجھو، پھر یہ تمہارے عمل سے نظر آئے کہ تم اس دنیا کو مسافر خانہ سمجھتے ہو، تمہیں پتہ ہے کہ اصل منزل آگے ہے جس کو آخرت کہتے ہیں۔ یعنی گویا کہ ہر اعتبار سے جب جان لو کہ اللہ ہے تو پھر حالات میں قدم لڑکھڑانے نہیں چاہیے۔ یہ یقین رکھو کہ جب اللہ تمہارے ساتھ ہے تو تمہارا بال بھی بھیگا نہیں کر سکتا۔ اور پھر ایمان کی جو شرط اول عقیدہ توحید ہے، اس کے بعد جو سب سے اہم شرط ہے وہ یہ ہے کہ انسان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تمام ان لوازمات کے ساتھ مانے جن لوازمات کے ساتھ صحابہ نے حضور علیہ السلام کو مانا ہے، اپنے مزاج کے مطابق نہیں، بلکہ جس طرح صحابہ نے حضور کو جن لوازمات کے ساتھ
مانا ان تمام لوازمات سے حضور پر ایمان لائے تب انسان صاحب ایمان ہوگا۔ یہ تو ہوا ان الذین آمنوا، جو ایمان والے ہیں۔ پھر اللہ کریم نے ایمان کے ساتھ ہی دوسری شرط بیان کی جو مقام ولایت پر پہنچنے کے لیے، اللہ کے قریب ہونے کے لیے ضروری ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ کریم نے فرمایا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، پھر جو نیک اعمال کرتے ہیں، جو اعمال صالح کرتے ہیں۔ اللہ کریم نے واضح فرما دیا اگر ہمارے قریب ہونا چاہتے ہو تو اعمال صالح یعنی نیک اعمال کرنا ضروری ہوں گے۔ اعمال صالح کے بغیر گھر بیٹھے بیٹھے مقام ولایت نہیں مل جائے گا۔ اگر اعمال صالح نہیں کرو گے تو صرف اس بلبوتے میں مقام ولایت نہیں ملے گا کہ ہمارے بڑے والد صاحب جو ہے وہ پیر طریقت ہیں یا ہمارے دادا شیخ طریقت ہیں تو ہمیں بھی یہ سب کچھ ملے گا۔ بالکل ان کی برکت سے تمہیں ملنا ہے، بالکل ان کی برکات کی وجہ سے تمہیں مقام ملنا ہے، لیکن تب جب تم بھی اسی طرح اللہ کی بندگی کرو گے جیسے تمہارے اکابر نے کی ہے، جب تم بھی اس طرح اللہ کی عبادت کرو گے جیسا تمہارے بزرگوں نے کی ہے، پھر تمہیں بھی یہ مقام نصیب ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کریم نے فرمایا ایمان کے ساتھ جو شرط ہے وہ عمل الصالحات، وہ نیک اعمال کرنا ہے، وہ نیک اعمال کرنا ہے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ کریم نے قرآن کریم میں اکثر مقامات پہ ایمان کے ساتھ جو نیک اعمال کا ذکر کیا ہے نا، اس کی مثال اس طرح ہے کہ ایمان درخت ہے تو اعمال صالح جو نیک اعمال ہیں یہ اس میں لگنے والا پھل ہے۔ اب اگر پھل چاہیے تو پہلے درخت لگانا ہوگا، وہ درخت ایمان ہے، اور اگر درخت سوکھا ہو تو وہ جلانے کے علاوہ کسی کام کا نہیں ہوتا۔ اگر اس ایمان کے درخت کو کرامت بنانا چاہتے ہو تو اعمال صالح شروع کر دو، اس کو اعمال صالح کے پھل سے بھر لو۔ جتنے نیک اعمال کرو گے، جتنے اعمال صالح کے پھل اس درخت پر لگاؤ گے، اتنا اللہ کے قریب تر ہوتے چلے جاؤ گے، اتنا مقام میں آگے بڑھتے چلے جاؤ گے، اتنا اللہ کریم تمہیں اپنا قرب عطا فرماتا چلا جائے گا۔ سب سے ضروری یہ ہے کہ اپنے ایمان کے درخت کو اعمال سے سجا لو۔ جس طرح دنیا کا مال اکٹھا کرتے ہو اسی طرح اپنے ایمان کے درخت پہ نیک اعمال کا پھل اکٹھا کرو تاکہ یہ آخرت میں تمہارے لیے کرامت ثابت ہو۔ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ ایمان اور اعمال کا جو ساتھ ذکر کیا نا، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ایمان باطن میں ہے جو نظر نہیں آتا۔ ایمان کسی کے سینے میں ہمیں نظر نہیں آ سکتا، اور اعمال جو ہے وہ ظاہر ہے، یہ اعمال نظر آتے ہیں۔ کہاں ایمان باطن ہے یہ نظر نہیں آتا، اور اعمال صالح انسان کو نظر آتے ہیں۔ کہا کسی بھی شخص کے صاحب ایمان ہونے کا اندازہ تب ہوگا جب وہ اعمال صالح کرے گا، جب وہ نیک اعمال کرے گا۔ اگر سینے میں ایمان ہے تو وہ 5 وقت مصلی پہ سجدہ ریز نظر آئے گا، اگر سینے میں ایمان ہے تو وہ رمضان میں روزے رکھتا نظر آئے گا، اگر سینے میں ایمان ہے تو وہ لوگوں کی غریبوں کی مدد کرتا نظر آئے گا، اگر سینے میں ایمان ہے تو وہ مسکینوں کی فریاد رسی کرتا نظر آئے گا، اگر سینے میں ایمان ہے تو وہ ہر انداز میں لوگوں کے کام آتا نظر آئے گا، اگر سینے میں ایمان ہے تو افعال و کردار میں اس کا اظہار ہوگا۔ لوگ کہتے ہیں ہم دکھاوا نہیں کرتے، سینے میں بہت ایمان ہے لیکن ہم دکھاوا نہیں کرتے، اس لیے نماز نہیں پڑھتے، اس لیے جو ہے وہ اعمال صالح سر عام نہیں کرتے۔ اور بھائی یہ کہیں بات قابل قبول نہیں ہوگی۔ اگر سینے میں ایمان ہے نا تو جب سورج چڑھتا ہے تو سب کو نظر آتا ہے، اگر سینے میں ایمان ہے تو تمہارے افعال و کردار سے نظر آئے گا، وہ تمہارے کردار سے نظر آئے گا۔ مفسرین کہتے ہیں اعمال جو ہے وہ ایمان کی نشانی ہوتی ہے، ایمان کی نشانی ہوتی ہے۔ جیسے صحابہ نے کہا کہ اگر ہمیں مسلمان اور کافر میں فرق کرنا ہوتا تھا تو ہم عبادات سے کیا کرتے تھے، ہم نماز سے کیا کرتے تھے۔ اور اعمال صالح میں فرائض کے بعد اعمال صالح میں سب سے زیادہ ضروری جو چیز ہے، میں اس کی مختصر تفسیر بیان کر کے اپنے عنوان کی طرف آؤں گا اور جلدی سے میں نے اپنی بات کو ختم بھی کرنا ہے۔ مختصر وقت میں صرف پیغام دینا اور اس دربار میں حاضری لگانا مقصود ہے۔ اگر میں عمل صالح کی بنیادی اور مختصر تفسیر بیان کروں تو وہ فرائض کی پابندی ہے۔ حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ نے فرما دیا، حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے فرما دیا، حضرت خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ بہاؤ الدین نقشبند اور حضرت مجدد الفسانی نے فرما دیا، حضرت غوث اعظم نے فرما دیا، حضرت شہاب الدین سہروردی نے فرما دیا، تمام سلاسل کے اکابر نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ فرائض کی پابندی کے کیے بغیر، یعنی نماز کے بغیر، روزے کے بغیر، حج کے بغیر، زکوٰۃ کے بغیر، سب سے بنیادی چیز عقیدہ توحید اور عقیدہ رسالت کے بغیر، فرائض کی پابندی کے بغیر انسان راہ سلوک کا مسافر ہو ہی نہیں سکتا۔ یعنی جو فرائض کی پابندی نہیں کرتا وہ تصوف صوفی ہونا تو دور کی بات ہے، تصوف پہ چل ہی نہیں سکتا۔ اگر انسان تصوف میں آنا چاہتا ہے، طریقت میں آنا چاہتا ہے تو فرائض کی پابندی کرنی ہوگی، فرائض کی پابندی کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر انسان نفل پڑھتا ہے۔ حضرت خواجہ نور محمد سعود صاحب بھی بیٹھے ہیں، صاحبزادہ فہد صاحب بھی بیٹھے ہیں۔ اگر ہم سے کوئی پوچھتا ہے نا، اگر مجھ سے آ کے کوئی کہے کہ حضرت کوئی وظیفہ دے دے، پیر صاحب بیماری ہے کوئی وظیفہ دے دے، کوئی وظیفہ بتائیں، تو ناظرین میں سب سے پہلا اس سے سوال کرتا ہوں کہ کیا نماز پڑھ
پڑھتے ہو؟ اگر وہ کہے نماز نہیں پڑھتا تو میں کہتا ہوں پھر وظیفوں میں وقت ضائع مت کرو. کوئی بھی وظیفہ تمہارے کام تب آئے گا جب تم بنیادی چیز یعنی نماز فرائض پہ عمل کرو گے. یہ ہے عامل الصالحات. پھر اس کے بعد جو ہے انسان ذکر کرتا ہے، اذکار دیگر اذکار کرتا ہے، وظائف کرتا ہے، نفلی عبادت کرتا ہے. یہ سب اعمال صالح میں شامل ہوتی ہے. ناظرین، عامل الصالحات پہ مجھے اتنا زور دینے کی وجہ یہ ہے، جو میں بار بار اس پہ زور دے رہا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب انسان اس جگہ پر آتا ہے نا، بابا فرید کے مزار پہ آتا ہے، تو یہاں صرف لنگر کھانے نہیں آتا، یہاں سے فیضان لینے آتا ہے، یہاں سے کچھ لینے آتا ہے. اس برکتوں کی کان سے انسان کچھ سودا خریدنے آتا ہے، اور یہاں سے انسان راہ سلوک، راہ تصوف پہ چلنے کے لیے آتا ہے. اور یہ فرماتے ہیں تصوف پہ انسان تب تک چل ہی نہیں سکتا جب تک فرائض پہ عمل نہیں کرتا. یہاں آئے ہو تو یہ خیرات تو لے کے جاؤ. اگر آپ ٹی وی پہ اس پروگرام میں شریک ہو تو بابا فرید کا یہ لنگر تو لے لو، بابا فرید کی یہ شکر تو لے لو. وہ شکر کیا ہے کہ یہاں سے فرائض کی پابندی کا عہد کر کے جاؤ، فرائض پہ پابندی کے ساتھ عمل کرنے کا عہد کر کے جاؤ. اگر یہ نہیں کرو گے تو ایسا ہی ہے جیسے کوئی پنڈی سے لے کے چلا اور دور سفر کر کے گیا کسی دکان میں جانے کے لیے، اور دکان سے سودا لیے بغیر واپس آ گیا. ہر سال کوئی جو ہے کراچی سے چل کے کسی دکان پہ لمبا سفر کر کے جائے اور دکان پہ جا کے سودا لیے بغیر واپس آ جائے تو اس کو پاگل ہی کہا جائے گا نا، کہ ہر سال دکان پہ جاتے ہو اور سودا لیے بغیر آ جاتے ہو. اسی طرح اگر کوئی ہر سال ان درباروں میں آئے اور یہاں سے نماز ہی لیے بغیر چلا جائے، یہاں سے شریعت کی پابندی لیے بغیر چلا جائے، یہاں سے شریعت مطہرہ کا درس لیے بغیر ہی چلا جائے، تو اسے آپ کیا کہیں گے؟ یہاں آنا اپنا کرامت بناؤ. وہ اس انداز میں ہوگا کہ یہاں آ کر وعدہ کرو کہ جیسے بابا فرید نے اللہ کی بندگی میں زندگی گزاری، میں بھی اس بندگی میں زندگی گزاروں گا. پھر تمہیں اس کی اصل برکات کا پتہ چلے گا. اور یہ صرف میں نہیں کہہ رہا، یہ حسان نصیب الرحمان کی بات نہیں ہے. حضرت بابا فرید کے پیر ہیں حضرت بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ، اور حضرت قطب الدین بختیار کاکی کے پیر ہیں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری. میرے بھائی قاسم سوری صاحب مجھے بتا رہے تھے کہ یہ اجمیر شریف آزے بھی ہوئے ہیں. اجمیر شریف کے تاجدار حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جو بابا فرید کے دادا مرشد ہیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ بعض لوگ اہل تصوف ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں. صاحبزادہ فہد صاحب موجود ہیں، یقیناً وسیع مطالعہ ہے اس معاملے میں. حضرت خواجہ معین الدین چشتی ارشاد فرماتے ہیں کہ بعض لوگ اہل تصوف ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن شریعت پہ عمل نہیں کرتے، نماز نہیں پڑھتے. بابا فرید حضرت خواجہ معین الدین فرماتے ہیں وہ جھوٹے ہیں، وہ جھوٹے ہیں، وہ جھوٹے ہیں، وہ صوفی نہیں ہیں. صوفی وہ ہے جو شریعت پہ عمل کرتا ہے، کیونکہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے فرمایا یہ تصوف کوئی خالی کسی رسوم نہیں ہے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے فرمایا تصوف وصول اللہ کا ذریعہ ہے، اور وصول اللہ کے لیے رسول اللہ نے بتا دیا الصلاۃ معراج المؤمن، مومن کی معراج جو اللہ کے قریب ہونے کے لیے ہے وہ نماز ہے. نماز کے بغیر کوئی صوفی ہو ہی نہیں سکتا، عبادات کے بغیر کوئی صوفی ہو ہی نہیں سکتا. کیونکہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی فرماتے ہیں نماز ایک امانت ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کو دی ہے، سپرد کی ہے. اب بندے پر یہ لازم ہے کہ اس میں خیانت نہ کرے. اتنا تو تمہیں عالم بھی بتاتا ہے، ہر واعظ بتاتا ہے کہ نماز پڑھنی ہے، لیکن بابا فرید جیسا ولی فرماتا ہے کہ صرف نماز پڑھنی نہیں ہے، ناٹ اونلی ایکشن، بلکہ نماز کی اس روح تک پہنچنا ہے کہ تم اللہ کریم کی بارگاہ میں حاضر ہو. نماز پڑھنی ہے تو ان کیفیات میں پڑھنی ہے. آپ فرماتے ہیں جیسے مولا علی جب نماز کا وقت آتا نا تو آپ کا چہرہ زرد ہو جاتا، چہرہ زرد ہو جاتا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے. لوگ پوچھتے، لوگ سوال کرتے کہ حضرت مولا کائنات نماز کا جب وقت آتا ہے آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ مولا کائنات جواب دیتے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے کا وقت آ گیا ہے. نہ جانے کس منہ سے اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا، نہ جانے کس منہ سے اپنے رب کا سامنا کروں گا. اللہ اکبر. اچھا، چشتی سلسلے میں تو اس بات کی خاص تلقین ہے. میں الحمدللہ نقشبندی ہوں، میں مجددی ہوں، میں حضرت مجدد الفسانی کا مرید ہوں، میں حضرت بہاؤالدین نقشبند رحمت اللہ علیہ کے خوان کرم سے ٹکڑے اٹھا کر اپنی دستار میں رکھنے والا ہوں. لیکن میں ہر سلسلے کے فیض الحمدللہ سمیٹتا ہوں اور ان کی برکات کو سمیٹتا ہوں. یہاں چشتی حضرات صوفیاء بھی تشریف فرما ہے. چشتی سلسلے میں تو اس بات کی خاص تلقین کی جاتی ہے کہ فرائض کے بعد جو سب سے زیادہ چیز لازم کی گئی، جو سب سے ضروری چیز کی گئی اہل تصوف میں، وہ خدمت خلق ہے، وہ مخلوق خدا کی خدمت ہے. حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جب میرے شیخ حضرت معین الدین چشتی، میرے شیخ کے شیخ، میری دستار بندی پر میرے شیخ حضرت بختیار کاکی، قطب الدین بختیار کاکی میری دستار بندی
فرما رہے تھے نا تو حضرت خواجہ معین الدین حضرت خواجہ بابا فرید فرماتے ہیں اس وقت آپ نے مجھے فرمایا بیٹا 4 چیزوں کا مضبوطی کے ساتھ تھام کے رکھنا، ایک اللہ سے اور اس کے رسول سے محبت کرنا اور اللہ کی رضا کے لیے ہمیشہ کوشش کرنا، دوسرا شریعت کی پابندی کرنا، تیسرا تارک دنیا رہنا، اور پانچواں آپ فرماتے ہیں چوتھا تارک دنیا اور پانچواں آپ فرماتے ہیں خدمت خلق میں مصروف رہنا۔ حضرت بابا فرید کا جب وقت وصال قریب آیا نا، حضرت بابا فرید فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے حضرت بابا فرید کے ہم اثر بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے اور بابا فرید نے آپس میں ایک ڈیل کی، اور وہ ڈیل کیا تھی؟ کہا کہ ہم دونوں میں سے جو دنیا سے پہلے چلا جائے گا وہ دوسرے بندے کو خواب میں آ کے ضرور یہ بتائے گا، اللہ نے اپنے ولیوں کو یہ پاور دی ہوتی ہے، وہ دوسرے بندے کو ضرور یہ بتائے گا کہ اللہ نے سب سے پہلا سوال کیا کیا، یا اگر اللہ نے سب سے زیادہ رحمت اور بخشش فرمائی تو کس بات پہ فرمائی۔ آپ کے ہم اثر بزرگ کہتے ہیں کہ وقت گزرتا گیا یہاں تک کہ بابا فرید مجھ سے پہلے دنیا سے پردہ فرما گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ بابا فرید کچھ عرصے بعد مجھے خواب میں ملے اور کہا کہ بابا مجھ سے اللہ نے سب سے زیادہ جس چیز کے بارے میں پوچھا وہ یہ پوچھا کہ تو نے میری مخلوق کے ساتھ کیسا رویہ رکھا، اور سب سے زیادہ اجر جو ملا وہ مخلوق کے ساتھ برتاؤ پہ ملا۔ اللہ اکبر۔ حضرت بابا فرید کے بارے میں آتا ہے جب آپ کے پاس کوئی آتا آپ اس کو لنگر کھلایا کرتے۔ یہاں آج بھی آ کے دیکھ لو پاک پتن میں لنگر چل رہا ہے، ہمارے حاجی عبدالرؤف صاحب بھی ماشاءاللہ پورا سال یہاں پاک پتن میں لنگر تقسیم کرتے ہیں، پاک پتن کے ہر کونے میں سال بھر لنگر تقسیم ہو رہا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ سلسلہ آج سے نہیں ہے، بابا فرید اپنی زندگی میں اس سلسلے کا آغاز کر کے گئے، جو آتا اس کو لنگر کھلاتے۔ ایک دفعہ کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ کی بارگاہ میں مسلمان آیا آپ اس کو بھی لنگر کھلاتے ہیں، غیر مسلم آیا آپ اس کو بھی لنگر کھلاتے ہیں، مسلمانوں کو تو لنگر کھلانا بنتا ہے، آپ غیر مسلموں کو لنگر کیوں کھلاتے ہیں؟ حضرت بابا فرید نے کیا ہی خوب جواب دیا۔ حضرت بابا فرید نے فرمایا ارے نادان، جب اللہ کسی کو رزق دینے سے پہلے مذہب نہیں پوچھتا تو میں کون ہوتا ہوں کسی کو لنگر دینے سے پہلے مذہب سے سوال کرنے والا؟ اللہ رزاق ہے، وہ سب کو رزق دیتا ہے، اس کے بندے بھی سب میں تقسیم کیا کرتے ہیں۔ کہا اس کے بندے بھی سب میں تقسیم کیا کرتے ہیں۔ اچھا بعض لوگ یہ کہتے ہیں، یہ بات اس خانقاہ سے پیغام سننے والے ضرور سنیں، آج لوگ تصوف کا رنگ خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تصوف کو لوگوں کو غلط انداز میں لوگوں کے آگے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں کہیے، شریعت اور طریقت جو ہے نا یہ دو مختلف رستے ہیں، ایک رستہ شریعت کا ہے وہ لمبا رستہ ہے، ایک رستہ طریقت کا ہے، یہ دو رستے مختلف ہیں۔ یاد رکھنا یہ کہنا دین سے بغاوت اور کھلی گمراہی ہے۔ شریعت اور طریقت یہ مختلف رستہ نہیں ہے، طریقت انسان کو شریعت کا پابند بناتی ہے، شریعت کے بغیر کچھ ممکن نہیں ہے۔ میرے پیر طریقت حضرت شیخ احمد سرہندی فاروقی حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں طریقت وہی معتبر ہے جو شریعت کے تابع ہے، جو شریعت کے تابع ہے، اور آپ فرماتے ہیں اگر کوئی اس سے ہٹ کے کوئی باتیں سناتا ہے، اگر کوئی شریعت سے ہٹ کے تصوف کے نام پہ کوئی کہانی سناتا ہے، آپ فرماتے ہیں اس کی بات قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ حضرت شیخ مجدد نے فرمایا طریقت شریعت کے تابع ہے، شریعت طریقت کے تابع نہیں ہے، شریعت کے تابع تصوف ہے، تصوف شریعت کے تابع ہے، شریعت تصوف کے تابع نہیں ہے۔ سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ تصوف پہ جو آپ کو عمل کروانے کی تلقین کر رہا ہے وہ پہلے خود شریعت مطہرہ کا پابند ہو، وہ پہلے خود شریعت مطہرہ پہ عمل کرتا ہو، کیونکہ حضرت امام اہل سنت حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ اعلی حضرت فاضل بریلی ارشاد فرماتے ہیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ شریعت منبع ہے اور طریقت اس سے نکلنے والا دریا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اگر طریقت شریعت سے نہیں جڑی ہوگی تو وہ طریقت روحانیت کے فیض سے خالی ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابن عابدین حنفی شامی رحمت اللہ علیہ صاحب فتاوی شامی آپ طریقت کا مطلب سمجھاتے ہوئے کہتے ہیں، آپ فرماتے ہیں طریقت اور شریعت کا ایسا تعلق ہے جیسا جسم اور روح کا تعلق ہوتا ہے۔ حضرت ابن عابدین حنفی شامی کہتے ہیں جیسے روح بدن سے نکل جائے تو بدن بیکار ہو جاتا ہے، اسی طرح جس طریقت سے شریعت نکل جائے گی وہ طریقت بیکار ہو جائے گی۔ طریقت تو ہے ہی اس لیے کہ وہ انسان کو شریعت کے تابع بنائے، انسان کو شریعت کے تابع بنائے۔ اگر طریقت شریعت کے تابع نہیں ہوگی تو وہ طریق شیطان کا طریق ہوگا، وہ طریق رحمان کا طریق نہیں ہے۔ میں یہ بات آپ کے آگے ناظرین واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ خانقاہ وہی معتبر ہے جو شریعت کے تابع
تابع ہے. اگر کہیں شریعت یہ تباہ نہیں ہو رہی تو وہ قابل اعتبار نہیں ہوگا. پیر وہی قابل تقلید ہے، قابل بیعت ہے جو شریعت کے تابع ہے. اگر کوئی شریعت کا باغی ہے تو وہ قابل تقلید نہیں ہوگا، وہ ہمارے لیے معتبر نہیں ہوگا، کیونکہ سب سے زیادہ ضروری شریعت مطہرہ کی پابندی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ مزاروں پہ قصے کہانیاں سنائی جاتی ہیں، یہ خانقاہوں میں اور تصوف میں جو ہے دودھ دہی کی کہانیاں سنائی جاتی ہیں، یہاں تو قصے کہانیاں سنائی جاتی ہیں. بھئی تم نے پتہ نہیں کس کو دیکھا ہے جو تمہیں قصے کہانیاں سناتا ہے. آؤ ہمارے پاس بیٹھو، ہم تمہیں بتائیں گے کہ اپنے اکابر کی تعلیمات کے لیے ہمارے پاس قرآن و حدیث بہت ہے سنانے کے لیے. الحمدللہ ہمارے اکابر نے عشق کے نام پہ کوئی نیا بازار گرم نہیں کیا، بلکہ ان کا ایک ایک عقیدہ قرآن و سنت کے مطابق ہے. الحمدللہ لوگ کہتے ہیں مزارات پہ سجدے کرتے ہیں، لوگ پاک پتن میں جا کے سجدے کرتے ہیں. ہم نے بتایا کہ بھئی الحمدللہ شریعت وہی طریقت وہی معتبر ہے جو شریعت کے تابع ہے. اگر تم نے کہیں جاہلوں کو دیکھا ہے تو ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں. آؤ پاک پتن میں دیکھو، یہاں قبروں کو سجدے نہیں ہوتے، بلکہ جس نے کبھی سجدے نہیں کیے وہ یہاں آ کے اللہ کو سجدے کرتا ہے، یہاں آ کے اللہ کو سجدے کرتا ہے. کہاں مزارات پہ تم قبروں کو سجدہ کرتے ہو؟ میں نے کہا ہمارے بزرگوں نے ہمیں بتایا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو بھی سجدہ تعظیم حرام ہے، اور سجدہ عبادت کفر شرک ہے کسی کو بھی اللہ کے سوا. تم کہتے ہو کہ ہم پاک پتن میں سجدے کرتے ہیں، تم کہتے ہو کہ ہم داتا صاحب پہ سجدے کرتے ہیں قبروں پہ. ارے ہم سے تو اگر کوئی یہ بھی پوچھے کہ بتاؤ مدینہ پاک میں جا کے حضور کی قبر کو سجدہ کیا جا سکتا ہے یا نہیں، تو ہمارا جواب ہوگا شریعت محمدی میں وہ سجدہ کرنا حرام ہوگا. یہاں خانقاہوں میں اللہ کو سجدہ کرنے کی تلقین کی جاتی ہے. تم تو ہو ہی تکفیری لوگ، تمہیں کیا پتا کہ خانقاہ کیا ہے؟ آؤ ذرا دیکھو بابا فرید کو، آؤ ذرا دیکھو خواجہ معین الدین چشتی کو، آؤ ذرا دیکھو داتا علی اجویری کو. جب یہ ان جگہوں پہ آئے نا تو لوگ بتوں کو سجدہ کرتے تھے. آج اگر ادھر لوگ اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں تو یہ صحرا جاتا ہے ان بزرگان دین کے سر پہ، یہ صحرا ان بزرگان دین کے سر پہ جاتا ہے. الحمدللہ ہمیں ان بزرگان دین نے شرک سے نفرت سکھائی ہے. جب اکبر کے دربار میں بڑے بڑے لوگ اس کے آگے سجدے میں گرے تھے اور بڑے بڑے لوگ مصلحت کا شکار ہو کر جو کہ چپ تھے، اس وقت اگر کسی نے یہ آواز لگائی کہ اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کیا جائے گا تو وہ مجدد الفیسانی نے لگائی. ان خانقاہوں سے شریعت کا درس دیا جاتا ہے. ان خانقاہوں میں آؤ، بابا فرید کے مزار پہ آؤ، تمہیں یہاں دیکھنے میں نظر آئے گا جس نے کبھی نماز نہیں پڑھی ہوگی وہ تمہیں یہاں مسجد میں نماز پڑھتا نظر آئے گا. تمہیں بابا فرید کے مزار پہ سارا وقت ذکر اللہ نظر آئے گا. یہاں پر آؤ تمہیں یہاں قرآن کی تلاوت نظر آئے گی. یہاں پر آؤ تمہیں تبلیغ دین نظر آئے گی. یہاں پر آؤ تمہیں حدیث سے حدیث نظر آئے گا. ان خانقاہوں میں آؤ تمہیں پب والے رب والے بنتے نظر آئیں گے. ان خانقاہ میں آؤ تمہیں دنیا والے دین پہ چلتے نظر آئیں گے. ان خانقاہوں کا مقصد یہ ہے، اگر خواجہ معین الدین چشتی برے صغیر میں نہ آتے نا، اگر احمد سرہندی برے صغیر میں نہ آتے نا، اگر داتا علی حجویری برے صغیر میں نہ آتے نا، اگر بابا فرید برے صغیر میں نہ آتے نا، تو آج تم اللہ اللہ نہیں رام رام کر رہے ہوتے. اگر آج تم اللہ اللہ کر رہے ہو تو تمہاری نسل مقروض ہے داتا علی حجویری اور بابا فرید مسعود گنج شکر کی. یہ لوگ یہاں دین لے کے آئے ہیں. یہ لوگ یہاں دین لے کے آئے ہیں. میں جتنا موضوع لایا تھا جلدی سے چل رہا ہوں، چند منٹوں میں نے اپنے بات کو اختتام پہ لے کے جانا ہے. اور بابا فرید رحمت اللہ علیہ یہ اس ولی کامل کا نام ہے جو خود ہی ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کی عملی تفسیر نہیں تھے، بلکہ لاکھوں لوگوں کو اس رستے کا مسافر بنا دیا. جو آپ کے پاس آتا پڑھو آپ کے احوال، آپ عالم دین تھے. لوگ کہتے ہیں ان کو تصوف والوں کو دین کا پتہ نہیں ہوتا. حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ عالم دین تھے. آپ نے پہلے علم کتاب حاصل کیا، پھر اللہ نے آپ کو علم نظر کی اعلیٰ منزل پہ فائز فرما دیا، اعلیٰ منزل پہ فائز فرما دیا. ایسے بھی واقعات نظر آتے ہیں پھر علم نظر کے. ایک وہ عورت آئی کہ حضرت بچہ دین کا بھی اتنا پابند نہیں ہے، نظر بھی کمزور ہے. آپ نے لنگر کھلا کے کہا بیٹا اوپر دیکھ. اس بچوں نے اوپر دیکھا. ملک خلیل صاحب آپ نے پوچھا بیٹا کیا نظر آ رہا ہے؟ میرا لنگر کھولنے کے بعد کہا حضور میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ سدرۃ المنتہا تک سب کچھ نظر آ رہا ہے.
یہ بات ہے، یہ مقام ہے ان ولیوں کا، یہ مقام ولایت ہے ان ولیوں کا۔ اللہ اکبر۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ جب بیعت فرماتے نا تو اپنے خلفاء کو تلقین پتہ کیا کرتے؟ آپ کے احوال میں لکھا ہے، سب سے پہلے کہا کرتے کہ بیٹا زبان سے کم بات کرنی ہے، کردار سے دین کی تبلیغ زیادہ کرنی ہے۔ تمہارا کردار دیکھ کر لوگ خود دین اسلام کی طرف کھینچے چلے آئے دین اسلام کی طرف۔ یہ بات ہے، یہ مقام ہے حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کا، حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کا۔ تیزی سے بات کو چند منٹوں میں میں نے کہا اختتام کرنا ہے، اس لیے تیزی سے چلتا جا رہا ہوں۔ ناظرین اکرام، آج حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کی اور سے میں آپ کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں۔ ARYQ TV کی وساطت سے پوری دنیا میں سننے والے ناظرین کو میں آج اس عظیم خانقاہ، اس اللہ کے کامل ولی کے عرس کی تقریبات سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں۔ وہ کیا ہے کہ ان بابا فرید سے اگر محبت کرتے ہو نا تو شریعت کو تھام لو۔ جب تم بابا فرید کے مزار پہ آتے ہو، بہشتی دروازے سے گزرتے ہو نا، ضرور گزرنا چاہیے۔ بہشتی دروازے سے گزرنے کی بے حد فضیلت ہے، بے حد فضیلت ہے۔ اور اصحاب کہف کا کتا تھا نا، عامر فیاضی صاحب، اصحاب کہف کا کتا تھا، اس کتے کو اللہ نے قرآن کا موضوع بنایا، اور وہ کتا ایک روایت کے مطابق بلکہ بعض روایات کے مطابق وہ کتا جو ہے وہ قیامت کے دن انسان کی شکل میں جنت جائے گا۔ اگر اصحاب کہف کے دروازے پہ بیٹھنے والا کتا جنت میں جا سکتا ہے تو جس دروازے کے بارے میں حضرت نظام الدین اولیاء کے بقول حضور نے ان کو بشارت دی ہوگی، من دخل هذا الباب آمنا، دروازے کا عالم کیا ہوگا۔ ہم بالکل اس کی برکت کے قائل ہیں، ہم بالکل اس کی برکت کے قائل ہیں۔ میں ابھی بھی یہاں آنے سے پہلے، پروگرام میں آنے سے پہلے اس بہشتی دروازے کو چوم کے آ رہا ہوں، لیکن میں یہاں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، جب بہشتی دروازے سے گزرو نا ضرور گزرو، لیکن گزرتے وقت ایک عہد کرو کہ یا اللہ میں بابا فرید کو گواہ بنا کر تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، میں بابا فرید کو گواہ بنا کر تیری بارگاہ میں توبہ نصوحہ کرتا ہوں۔ اور پھر ایک اور وعدہ کرو کہ یا اللہ میں یہ بھی وعدہ کرتا ہوں کہ جس طرح بابا فرید نے تیری بندگی کی میں بھی ویسے تیری بندگی کروں گا۔ پھر یہ دروازہ تمہارے لیے بہشتی دروازہ ثابت ہو کے رہے گا۔ یہ نہ سوچنا کہ آئے گناہ کرتے ہوئے، گئے بھی گناہ کرتے ہوئے، سال میں ایک دفعہ اور سارے سال کی کلین چٹ نہیں۔ ان بزرگوں نے بتایا ہے جو میں نے بیان کے آغاز میں کہا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کی تفسیر میں بابا فرید بھی یہ کہتے ہیں، خواجہ معین بھی یہ کہتے ہیں، داتا صاحب بھی یہ کہتے ہیں، خواجہ مجدد البستانی بھی یہ کہتے ہیں، غوث اعظم بھی یہ کہتے ہیں، وہ شخص رائے سلوک کی برکت پا ہی نہیں سکتا جو فرض ادا نہیں کرتا، جو فرائض ادا نہیں کرتا۔ اور بھائی یہ چھٹی کہیں بھی نہیں ہے کہ آپ گزر جاؤ اور پھر کچھ نہیں کرنا۔ جب گزرنا ہے نا بہشتی دروازے سے تو اس کا مقصد ہے ادھر گزرتے ہوئے کہو یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں تیرے ولی کو گواہ بنا کے۔ گھر میں توبہ قبول ہو نہ ہو تمہیں پتہ نہیں، لیکن جب اس ولی کے پاس آ کر توبہ کرو گے تو وہ قبول ہوگی انشاءاللہ۔ پہلے توبہ نصوحہ کرو، پھر توبہ نصوحہ کے ساتھ یہ ارادہ کرو کہ میں نے بھی زندگی ایسے گزارنی ہے جیسے بابا فرید نے گزاری۔ جب یہ کرو گے تو انشاءاللہ نہ صرف توبہ قبول ہوگی بلکہ یہ دروازہ تمہارے لیے بہشتی دروازہ ثابت ہوگا۔ یہ قیامت کے دن پھر تمہیں پہچانیں گے بھی نہیں، پہچانیں گے بھی انشاءاللہ۔ اللہ کے ولیوں نے یہ نہیں کہا کہ ہمارے پاس آ جاؤ تو کلین چٹ ہے، اللہ کے ولیوں نے یہ کہا ہے کہ ہمارے پاس آؤ، توبہ کرو، ہمارے ساتھ چلو، سابقہ کی شفاعت بھی ہم کریں گے، آگے بھی کوئی انجانے میں غلطی ہو گئی تو ہم شفاعت کرائیں گے۔ اور یہ حدیث بخاری ہے۔ حضرت میں یہاں بخاری کی ایک حدیث بیان کرنا چاہتا ہوں، حدیث ناظرین نے سنی ہوگی، تبصرے میں مزہ آ جائے گا انشاءاللہ۔ بخاری میں ایک حدیث موجود ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تبصرے میں تمہاری روح جھوم اٹھے گی انشاءاللہ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا حضور کی حدیث پہ تبصرہ ہوگا اس لیے برکت ہوگی۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک اللہ کا ولی جنت میں جا رہا ہوگا۔ حضور فرماتے ہیں وہ جہنم میں دیکھے گا کہ کچھ لوگ ایسے جل رہے ہیں جو اس کی مجلس میں بیٹھ کے ذکر کرتے تھے، کہتے ہیں نا یہ ذکر تو گھر میں بھی کر سکتے ہو، پاک پتن میں کیوں؟ نماز تو گھر میں بھی پڑھ سکتے ہو، پاک پتن میں کیوں؟ لنگر تو گھر کے محلے میں بھی کر سکتے ہو، حاجی رؤوف صاحب پاک پتن سے یہاں کیوں آتے ہو لنگر کرنے؟ سنو کیوں آتے ہیں۔ وہ ولی دیکھے گا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے اعمال کا گواہ وہ ولی خود ہوگا،
کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، اس کے ساتھ روزہ رکھتے تھے، اس کے ساتھ جو ہے وہ اللہ کا ذکر کرتے تھے، اور جہنم میں جل رہے ہیں۔ حدیث بخاری ہے کہ وہ اللہ کا ولی واپس اللہ کی بارگاہ میں جائے گا، کہے گا یا اللہ جہنم میں کچھ لوگ ایسے جل رہے ہیں جو میرے ساتھ تیرا ذکر کرتے ہیں، معاہو، میرے ساتھ تیرا ذکر کرتے تھے، میرے ساتھ نماز پڑھتے تھے، میرے ساتھ روزہ رکھتے تھے، اور جہنم میں جل رہے ہیں۔ اللہ فرمائے گا تیرے ساتھ نماز پڑھتے تھے، تیرے ساتھ روزہ رکھتے تھے، تیرے ساتھ میرا ذکر کرتے تھے، جا جا دیر نہ کر، جہنم سے نکال اور جنت میں لے جا۔ حدیث تو یہاں مکمل ہوئی۔ قبلہ خواجہ صاحب، قبلہ سعدیہ صاحب، ملک صاحب، ایازی صاحب، میں یہاں سوچنے میں مجبور ہو گیا کہ یار وہ ولی کیا کہے گا؟ بخاری میں موجود ہے، وہ ولی کہے گا یا اللہ وہ نماز پڑھتا تھا میرے ساتھ جو جہنم میں ہے، تو پتہ چلتا نماز پڑھتا تھا لیکن جہنم میں ہے۔ سمجھ آئی؟ یا اللہ میرے ساتھ روزہ رکھتا تھا جو جہنم میں ہے، سمجھنے کی کوشش کریں، پتہ چلا روزہ رکھتا تھا لیکن جہنم میں ہے۔ یا اللہ میرے ساتھ ذکر کرتا تھا جو جہنم میں ہے، یہ تو بخاری میں ہے نا، پتہ چلا حدیث بتا رہی ہے ذکر کرتا تھا لیکن جہنم میں ہے۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں اس وقت جو جہنم سے نکلنے کا باعث بنا، وہ خالی نماز بنی یا ولی کی صحبت بنی؟ وہ خالی روزہ بنا یا ولی کی صحبت بنا؟ وہ خالی ذکر بنا یا ولی کی صحبت بنی؟ پتہ چلا کہ نماز تو پڑھتا تھا لیکن بخشش تب ہوئی جب ولی نے کہا یا اللہ میرے ساتھ نماز پڑھتا تھا، بخشش تب ہوئی جب ولی نے کہا یا اللہ میرے ساتھ روزہ رکھتا تھا، بخشش تب ہوئی جب ولی نے کہا یا اللہ میرے ساتھ ذکر کرتا تھا۔ اس لیے تو کسی نے کہا ہے دونوں عالم کی حقیقت ایک پیمانے میں ہے، اللہ اللہ کا مزہ مرشد کے میخانے میں ہے۔ بلا مبالغہ نماز کا درجہ ولی کی صحبت سے بہت اوپر ہے، روزے کا درجہ ولی کی صحبت سے بہت اوپر ہے، حج کا اور ذکر کا درجہ ولی کی صحبت سے بہت اوپر ہے، لیکن ولی ان اعمال پہ گواہ اور دربان کا کام کیا کرتا ہے، اس خزانے کے اوپر دربان کا کام کرتا ہے۔ بس آخری بات یہ تو ہوا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جب کوئی اس کا مصداق ٹھہرتا ہے، کامل ایمان اور کامل تقوی لے آتا ہے، جیسا حضرت جنید بغدادی ارشاد فرماتے ہیں کہ صوفی وہی ہے جس کے ایک ہاتھ میں قرآن اور دوسرے ہاتھ میں سنت ہو، اور ان دو چراغوں کی روشنی میں وہ اپنا سفر طے کرتا ہے۔ جب کوئی کامل ایمان اور کامل تقوی لے لیتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ان الذین آمنوا، ایمان والا بھی جب ہو جاتا ہے، وہ عامل الصالحات، جب وہ نیک اعمال بھی کر لیتا ہے، اللہ اکبر، سیجعل لهم الرحمن ودا، پھر یہ ہوتا ہے کہ اللہ اپنے اس بندے کی محبت مومنین کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے سیجعل لهم الرحمن ودا، پھر یہ ہوتا ہے ہم اپنے اس بندے خاص کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے پھر میں اپنے اس بندے خاص کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہوں۔ اب یہ سیجعل جو ہے نا، یہ مضارع کا صیغہ ہے، یہ حال کے لیے بھی اور مستقبل کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ مفسرین کہتے ہیں یہ سیجعل یہ مضارع کا صیغہ ہے، اور اس کے یہاں آنے کی وجہ یہ ہے اللہ نے فرمایا یہ صرف صدیق اکبر کے لیے نہیں ہے، یہ صرف غوث اعظم کے لیے نہیں ہے، یہ صرف داتا علی اجویری کے لیے نہیں ہے، قیامت تک جو اس مقام پہ ثابت ہوگا سیجعل لهم الرحمن ودا، اللہ اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالتا رہے گا۔ اب یہاں علامہ اسماعیل حقی نے کہا، میں نے 7 سے 8 منٹ میں فیاض صاحب اپنی بات کو اختتام کر دینا ہے۔ یہاں پر علامہ اسماعیل حقی روح المعانی میں اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے، سیجعل لهم الرحمن ودا کی تفسیر بیان کرتے ہوئے، علامہ اسماعیل حقی روح المعانی میں کہتے ہیں، کہا کہ جب انسان دل میں ایمان کا بیج لگاتا ہے، ان الذین آمنوا، پھر وہ عامل الصالحات، پھر آپ فرماتے ہیں اس کو نیک اعمال کا پانی دیتا ہے، نماز پڑھ کے 5 وقت اس بیچ میں پانی ڈالتا ہے، روزہ کر کے پانی ڈالتا ہے، تہجد پڑھ کے پانی ڈالتا ہے۔ جب انسان نیک اعمال کا اس میں پانی ڈالتا رہتا ہے نا، پھر آپ فرماتے ہیں کہ وہ بیج جو ہے وہ نشو و نما پاتا ہے، یہاں تک ایک درخت بن جاتا ہے، اور اس درخت پہ پھل آتا ہے، اور وہ پھل ہوتا ہے سیجعل لهم الرحمن ودا، وہ پھل یہ ہوتا ہے۔ علامہ اسماعیل حقی کہتے ہیں کہ اللہ اس سے پیار کرنے لگ پڑتا ہے، کہتے ہیں پھر وہ اور عبادت کرتا ہے۔ یہ علامہ اسماعیل حقی کہہ رہے ہیں
بابا فرید جیسے ولیوں کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ پھر ایسا ہوتا ہے سارے نبی اس سے پیار کرنے لگ پڑتے ہیں. پھر علامہ اسماعیل حقی کہتے ہیں سیجعل لهم الرحمن ودا کی تفسیر آگے چلتی ہے. علامہ اسماعیل حقی کہتے ہیں پھر سارے فرشتے بھی اس سے پیار کرتے ہیں. علامہ اسماعیل حقی کہتے ہیں پھر یہاں تک کہ ساتوں آسمانوں میں اس سے محبت کی جاتی ہے. آپ فرماتے ہیں اس کے بعد زمین پہ لوگوں سے اس کی محبت کا درس دیا جاتا ہے. پتہ چلا کہ بابا فرید سے صرف پاک وطن میں آنے والے دیوانے پیار نہیں کرتے، اور بھائی ساتوں آسمانوں کے فرشتے بھی اللہ کے ان ولیوں سے محبت کرتے ہیں. کیونکہ حدیث بخاری ہے نا، بخاری میں حدیث قدسی موجود ہے کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب کوئی نفلی عبادت کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے نا، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے. تفسیر کبیر میں امام فخر الدین رازی کہتے ہیں کہ اب اس حدیث سے پتہ چلا کہ جب اللہ، صاحب تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی کہتے ہیں کہ جب اللہ کسی کی آنکھ بنے تو اس کی آنکھ ہماری آنکھ کی طرح نہیں ہے. فینظر بنور اللہ، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. جب اللہ کسی کے ہاتھ بن جائے تو اس کا تصرف پورے عالم میں ہوتا ہے. پھر حدیث بخاری میں آگے آتا ہے حضور فرماتے ہیں اللہ کو اس کے کہے پہ اتنی غیرت ہوتی ہے کہ اگر وہ کچھ کہہ دے اللہ اس کے کہے کو پورا کرتا ہے. اس بار میں بابا فرید کا ایک واقعہ آپ کے آگے رکھتا ہوں، اور پھر یہ مقام ملا بھی کیسے بابا فرید خود بیان کرتے ہیں. بابا فرید کے حوالے میں فیاضی صاحب آتا ہے، بابا فرید اپنی مجلس میں بیٹھے تھے، ایک بندہ آیا کہا حضور دعا کرے میرے پاس بیٹا نہیں ہے، شادی کی، شادیاں کی، اولاد نہیں ہوئی. آپ نے فرمایا جا، آپ بیٹھے. آپ نے کہا 1 2 3 4 7. آپ نے 7 تک گنتی گری. بابا فرید نے کہا جا، اللہ تجھے 7 بیٹے عطا فرمائے گا، اللہ تجھے 7 بیٹے عطا فرمائے گا. اچھا وہ تو چلا گیا. پاس ایک اور بندہ مجلس میں بیٹھا تھا، برجستہ اس کی زبان سے نکلا یہ پیر ہے یا خدا ہے؟ اس کو کیا پتا کہ بچے 2 ہوں گے 7 ہوں گے یا ہوں گے ہی نہیں. اچھا آپ نے کچھ نہ فرمایا، آپ چپ رہے. کافی عرصہ گزر گیا، وہی شخص جو دعا لے کے گیا تھا نا وہ آپ کی بارگاہ میں پھر آیا. 7 اس کے 7 بیٹے ہیں. کہا حضور آپ کے پاس آیا ہوں اللہ کا شکر کرنے کے لیے، آپ کی دعا سے اللہ نے مجھے 7 بیٹے دے دیے. وہ بندہ حیران ہو گیا. آپ نے اس وقت اس بندے کو مخاطب کیا، آپ نے فرمایا اب بتا تو کیا کہتا تھا. حیران ہو گیا. کہا بابا فرید بتاؤ تمہیں یہ مقام ملا تو ملا کیسے؟ تمہیں کیسے پتا تھا کہ اللہ اس کو 7 بیٹے دے گا؟ سننا چاہتے ہو کیا کہا؟ خواجہ صاحب، صاحبزادہ صاحب، بابا فرید نے قیامت تک بتا دیا کہ اگر یہ مقام چاہیے تو ملے گا کیسے. بابا فرید نے کہا بیٹا اپنی زندگی کے 40 سال میں نے اللہ کا حکم نہیں ٹالا، اب یہ مقام آ گیا ہے کہ اللہ میری بات نہیں ٹالتا. ہائے ہائے ہائے، یہ بات ہے، یہ ہے فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللَّہ. کہا کہ 40 سال میں نے اللہ کی مانی، اب اللہ میری مانتا ہے. ہائے ہائے، 40 سال میں نے اللہ کا کہا نہیں ٹالا، اب وہ کریم ایسا ہے کہ وہ میرا کہا نہیں ٹالتا. اور یہی تو صوفیاء کہتے ہیں اللہ کی مان. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تو اللہ کی مانے اور اللہ تیری نہ مانے؟ اس دربار کا یہ سبق لے کے جاؤ، اس دربار کا یہ سبق لے کے جاؤ کہ اللہ کے ولیوں کی سنت پر عمل کرتے ہوئے رسول اللہ کی اتباع کرو. امام فخر الدین رازی حدیث کو نقل کرتے ہیں، در منصور میں بھی یہ حدیث موجود ہے. امام احمد حنبل نے اس حدیث کو نقل کیا. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان ولیوں کی بھائی دھوم صرف یہاں نہیں ہے. حضور فرماتے ہیں کہ جب اللہ کسی سے پیار کرتا ہے نا، جب کوئی شخص اللہ کی رضا مانگتا ہے وہ اللہ سے کہتا رہتا ہے یا اللہ راضی ہو جا، راضی ہو جا، راضی ہو جا. ایک وقت آتا ہے اللہ اس پہ راضی ہو جاتا ہے. پھر اللہ جبریل کو بلاتا ہے، اللہ جبریل کو فرماتا ہے جبریل میرا فلاں بندہ میری رضا مانگ رہا ہے، گواہ ہو جا میں اس سے راضی ہو گیا. حدیث کے الفاظ ہیں جبریل اعلان کرتے ہیں رحمت اللہ علی فلان
لوگوں سنو، اللہ بلا سے پیار کرتا ہے، اللہ بلا میں رحمت کر چکا ہے۔ حاملین عرش سنتے ہیں، حاملین عرش جبریل کے اعلان میں شامل ہو جاتے ہیں، عرش پہ آواز گونجنا شروع ہو جاتی ہے، رحمت اللہ علی فلان، اللہ فلاں سے محبت کرتا ہے، اللہ بابا فرید سے محبت کرتا ہے، یہاں تک کہ ساتوں آسمانوں پہ یہ شور ہو جاتا ہے۔ پھر یہاں تک اللہ حکم فرماتا ہے جبریل کو، جبریل جاؤ فرشتوں کو کہو زمین میں جا کے اس کی مقبولیت کو عام کر دیں۔ یہی وجہ ہے، اسے آیت تھی سیجعل لهم الرحمن ودا کی تفسیر بیان کرتے ہوئے حافظ ابن کثیر نے کہا کہ سب سے پہلے ولی کی شان یہ ہوتی ہے اللہ اس سے پیار کرتا ہے، پھر اس کی مقبولیت کام کی جاتی ہے، پھر اس کا ہر جگہ ذکر خیر ہوتا ہے، پھر لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دی جاتی ہے، اور پھر حرم بن حبان رحمت اللہ علیہ کا قول ابن کثیر نقل کرتے ہیں، حرم بن حبان کہتے ہیں کہ جو اپنے دل کو اللہ کے آگے جھکا لیتا ہے اللہ لوگوں کے دل کو اس کے آگے جھکا دیتا ہے۔ بابا فرید نے اپنا دل اللہ کے آگے جھکایا، یہی وجہ ہے کہ آج مخلوق کے دل بابا فرید کے آگے اللہ جھکائے ہوئے ہیں۔ اللہ ہمیں اولیاء اللہ کا وابستگی عطا فرمائے۔ بیان ختم ہوا، بیان میں اختتام کر رہا ہوں، آخر میں دو حدیث میں بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ حضور علیہ السلام کی حدیث احمد بن حنبل لائے ہیں حدیث کو۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں بندہ اپنے گھر سے نکلتا ہے، ایک مقام پہ سفر کر رہا ہے، ایک پوچھنے والا ایک اللہ کا فرشتہ اس کے سامنے آتا ہے اور اس سے سوال کرتا ہے۔ پاک پتن آنے والوں غور سے سنو، حضور کی صحیح حدیث ہے، حضور کی حدیث ہے۔ حضور فرماتے ہیں، احمد بن حنبل اس حدیث کو لائے ہیں، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ فرشتہ سوال کرتا ہے کہ تو کہاں جا رہا ہے؟ وہ شخص کہتا ہے کہ اللہ کے ایک بندے سے ولی سے ملنے جا رہا ہوں، اللہ کے ایک دوست سے ملنے جا رہا ہوں۔ وہ فرشتہ کہتا ہے کہ کیا تیرا اس سے کوئی دنیاوی رشتہ ہے؟ وہ کہتا ہے نہیں، دنیاوی تو کوئی رشتہ نہیں، کوئی دنیاوی کام ہے؟ وہ کہتا ہے کوئی دنیاوی کام نہیں۔ کہا پھر اتنی دور اس سے ملنے کیوں جا رہا ہے؟ کہا اللہ کی محبت کی وجہ سے ملنے جا رہا ہوں۔ آپ جانتے ہیں آگے کیا ہوا؟ حضور فرماتے ہیں اس فرشتے نے اس کا بتایا کہ میں انسان نہیں، میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا فرشتہ ہوں، اور میں تجھے یہ بتانے آیا ہوں جتنی تو اللہ کے ولی سے محبت کرتا ہے نا، اس سے زیادہ اللہ تجھ سے اس محبت کی وجہ سے محبت کرتا ہے۔ ایک تو یہ تمہارے لیے خوشخبری ہے کہ تم بابا فرید سے جتنا پیار کرتے ہو، اس محبت کے صلے میں اس سے زیادہ پیار اللہ تم سے کرتا ہے۔ آخری حدیث جس میں بات اختتام، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، 99 قتل کر رکھے تھے، دل میں توبہ کا ارادہ کیا، دل میں آیا کہ میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کروں، گیا ایک واعظ کے پاس، کہا کہ میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، بہت گناہگار ہوں۔ اس نے پوچھا تیرے گناہوں کی کیا داستان ہے؟ کہا 99 قتل کر رکھے۔ انہوں نے کہا توبہ توبہ، 99 قتل، اٹھ یہاں سے جا، کہیں تیری وجہ سے میرا بھی کام خراب نہ ہو، تیرے لیے توبہ کی کوئی صورت نہیں ہے۔ اس نے کیا کیا کہ اس واعظ کی بھی گردن اتار دی، سینچری پوری کر دی۔ اس نے کہا کہ اگر میرا کام نہیں ہونا ہی نہیں ہے تو نے مجھے مایوس کیا، میں تجھے بھی نہیں چھوڑوں گا، اس کا بھی کام کمال کر ڈالا۔ کچھ عرصہ گزرا، ملک صاحب اس کے دل میں خیال آیا کہ شاید کوئی ایسا موقع ہو کہ میری بھی توبہ ہو جائے۔ اپنے کسی دوست سے پوچھا، حضور فرماتے ہیں مسلم میں حدیث موجود ہے، اس دوست نے کہا کہ فلاں مقام پر ایک قریۃ الصالح ہے، ایک اللہ کے ولیوں کی بستی ہے، جیسے پاک پتن اللہ کے ولی کی بستی ہے، کہا ادھر چلے جاؤ، اللہ تمہارے پہ رحم کرے گا۔ وہ گھر سے نکلا، اس میں میرا تبصرہ میں آپ کے آگے رکھنا چاہتا ہوں، وہ گھر سے نکلا، ابھی کچھ ہی قدم اٹھائے تھے کہ مر گیا۔ رحمت کے فرشتے آ گئے اور عذاب کے فرشتے بھی آ گئے۔ عذاب کے فرشتوں کو تعجب ہوا، انہوں نے رحمت کے فرشتوں سے پوچھا کہ تمہارا یہاں کیا کام ہے؟ اس نے تو کبھی کوئی خیر کا کام کیا ہی نہیں، تم یہاں کیا لینے آئے ہو؟ رحمت کے فرشتوں نے کہا زندگی جیسے بھی گزاری، دیکھا یہ جائے گا کہ جا کہاں رہا تھا، جا تو اللہ کے ولی کے بعد رہا تھا نا، یہ ہمارا ہے۔ عذاب والوں نے کہا جاتا توبہ کرتا، وہ بات کی کہانی تھی، ساری زندگی 100 قتل کیا، یہ ہمارا ہے۔
اللہ اکبر۔ ان کا جب آپس میں یہ بحث بڑھی نا، اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ آیا، اس نے کہا میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں تمہارے درمیان فیصلہ کرانے۔ فیصلہ یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ زمین کی پیمائش کی جائے، اگر یہ اپنے گھر کا زیادہ قریب ہے تو رحمت والوں یہ تمہارا ہوگا، اور اگر یہ اللہ والے کے اگر یہ اپنے گھر کا زیادہ قریب ہے تو عذاب والوں یہ تمہارا ہوگا، اور اگر یہ اللہ والے کے در سے زیادہ قریب ہے تو رحمت والوں یہ تمہارا ہوگا۔ حقیقت یہ تھی کہ اس گھر کا زیادہ قریب تھا اور اللہ والے سے ذرا دور تھا۔ اللہ نے فرمایا کہ زمین کی پیمائش کی جائے، زمین کو ایک طرف سے حکم دیا کہ سکڑ جا، دوسری طرف سے حکم دیا کہ پھیل جا۔ یہاں میں سوال کرنا چاہتا ہوں، ہوا یہ کہ پیمائش کی گئی، وہ گھر سے زیادہ دور نکلا، اللہ والے سے زیادہ قریب نکلا، فیصلہ ہوا کہ یہ جنت میں جائے گا، رحمت اس کا مقدر ٹھہرے گی۔ میں یہاں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ یہ قرب کس کا ناپا جا رہا تھا؟ کیا یہ قرب اللہ کا ناپا جا رہا تھا؟ اللہ کیا اس گھر میں موجود نہیں تھا جس گھر سے وہ چلا؟ کیا اللہ اس بستی میں موجود نہیں تھا جس بستی سے وہ چلا؟ کیا اللہ اس کے اس حجرے میں موجود نہیں تھا جس سے وہ چلا؟ اللہ تو ہر ایک اشارت سے زیادہ قریب ہے، اللہ تو ہر ایک کے قریب ہے۔ یہ قرب کس کا ناپا جا رہا ہے؟ یہ قرب ولی کا ناپا جا رہا ہے۔ اللہ تو اس گھر میں بھی تھا جس سے وہ چلا تھا۔ پتہ چلا مسلم کی حدیث بتا رہی ہے، حضور نے واضح فرما دیا، جو اللہ والوں سے جتنا دور، جو اللہ والوں کے جتنا قریب ہوگا وہ رحمت کے اتنا قریب ہوگا، اور جو اللہ والوں سے دور ہوگا وہ رحمت سے دور ہوگا۔ اگر رحمت الہی چاہتے ہو تو اللہ والوں کے دامن کو تھام لو۔ اللہ تعالیٰ اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔